گانجا صاحب یہ سوال اہم ہے، کیا سیاسی جماعتیں بنیادی طور پر اپنی کیپیسٹی لوز کر چکی ہیں؟ ان کے اندر وہ اہلیت نہیں ہے جو بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے؟ ندیم صاحب میں کل سے اس کے اوپر بڑا سوچ رہا ہوں، اور یہ جو ایک پکڑ لو مار دو جیلوں میں ڈال دو، یقین مانیں نواز شریف صاحب جب کورٹ میں جایا کرتے تو ہم کئی دفعہ یہ سوال کرتے تھے کہ اب آگے نیب کا یہ ساری چیزیں، پھر جب نیب کی ترامیم ہو رہی تھی اور نیب لاء کو ختم کیا جا رہا تھا اور سب کچھ کہہ رہے تھے کہ نیب کو ختم کر دیں، مس یوز ہوتا ہے یہ سارا، لیکن ہم ایک چیز بڑی دیکھیں، ایک بندے کو آپ نے 2017 میں، جس طرح میرے بھائی کہہ رہے تھے، تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں، 2017 میں آپ نے اس کو مینیج کر کے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اور جوڈیشری نے مینیج کر کے اس کو باہر کر دیا، اس کے ساتھ پاکستان میں جو ایک ترقی کی سپیڈ چل رہی تھی وہ گر گئی، اس جیسی ایف ڈی آئی، اس جیسے وینچرز پاکستان میں عمران خان کے 3.5 سال میں بھی نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد آگے سے مہنگائی کا اتنا ایشو بنا، اور عمران خان نے ایک نیریٹو وار میں ایک ایسا نیریٹو ڈیولپ کیا جس کے بیچ میں نفرت، اور اس کو پیچھے سے سپورٹ رہی 10-15 سال، وہ نیریٹو ڈیولپ کروایا گیا عمران خان کا، میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو، اتنا انویسٹ کیا گیا اس میں کہ اس کا ریاکشن 9 مئی کو سب نے دیکھ لیا۔ اب اگلی دفعہ پالیسی میکر سوچیں گے کہ کیا کسی بندے کو فیوچر میں اس طرح کرنا ہے، لیکن اب بات کیا ہے کہ سب سے پہلے جو چیز ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سوچنی چاہیے نا، ان کو اپنا کام ہی کرنا چاہیے، انہیں حکومتیں بنانے اور گرانے کے کام سے نکل جانا چاہیے۔ یہ آج ہم جو دن دیکھ رہے ہیں نا، اس کے اندر ان کا بڑا حصہ ہے، بڑی محنت کیا بات ہے نا کہ آپ جو پاکستان کے دستور میں جو لکھا ہوا ہے نا، اگر ہم دستور کے بیچ میں رہ کے وہ تو آپ بھی تو کریں نا، آپ بدل لینے، رات کو جاتے ہیں میٹنگ کرنے۔ دیکھیں ہم تو ہمیشہ سے دستور کی بات کرتے رہے، نہیں، شہباز شریف صاحب جتنے مشہور ہیں جی، وجہ شہرت ان کی یہی ہے کہ رات گئے ملاقاتیں کرتے وہی تھے، سارا کام ساری عمر یہی کیا۔ ندیم صاحب ایک منٹ مجھے ذرا ختم، جب تک آپ اپنا کام، یہ تو باتیں ملاقات کون نہیں کرتا تھا، ان کی تو حاضریاں بھی اسمبلی کی وہی لگواتے تھے۔ اگر یہ مجھ سے پوچھے جنرل فیض صاحب ان کے ممبران کو فون کروا کے اجلاس اٹینڈ کرواتے تھے، یہ ساروں کو پتہ ہے، تو یہ بات نہ کریں۔ لیکن میں ان سے یہ بات 100% درست ہے، میں جو میں بات کر رہا ہوں میں ان کو بتا رہا ہوں۔ اچھا جو اگلی جنرل فیض کا نام آپ نے بہت بڑا لے لیا، صرف ایک کرنل صاحب کافی ہوتے تھے اس کام کے لیے، وہ فون کیا کرتے تھے۔ تو میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، بڑا ریکارڈ کا حصہ ہو جائے گی، نام نہیں ان کا بتاتا ہے۔ لاہور میں ایک صاحب تھے، چڑیا گھر میں کام کرتے تھے، جب عمران نے ووٹ آف کانفیڈنس کا فیصلہ کیا نا سینٹ الیکشنز کے بعد، تو کوئی 25 تھے MNAs عمران خان کے ٹوٹ کے، اس وقت پیسوں کی یہ والا معاملہ نہیں تھا ابھی چل رہا، وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے ٹکٹوں کی خاطر۔ اس وقت یہ بائی الیکشنز پنجاب میں جیت رہے تھے، ان کا خیال تھا نون لیگ تگڑی جماعت ہے، تو ان کو فون چڑیا گھر لاہور سے آئے تھے، اور پھر انہوں نے بتایا ان کے لوگوں کو کہ وہاں سے، مجھے اس صاحب کا نام پتہ ہے، جان بوجھ کے نہیں لے رہا، کہ وہاں سے فون آیا ووٹ عمران کو ڈالنا ہے، تو وہ پھر ان کو بتایا گیا عمران خان کو، شاید اس وقت آرمی چیف نے باجوہ نے کہا کہ لاسٹ ٹائم میں ہم یہ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، آئندہ نہیں کریں گے، وہاں سے اختلافات اور بڑھ گئے تھے کیونکہ ایسے ہی چیف چینج ہو رہے تھے اس کے بعد۔ یہ باقاعدہ ڈاکومنٹڈ ہے یہ چیزیں۔ میں آپ کو صرف کچھ یہ جواب دیکھیں، آگے کیا کرنا ہے، کیا ہم ان کو گرائیں گے؟ انہوں نے ہمیں گرایا، ہم ان کو گرائیں گے اگر تو ہم، پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں نا ریکنسیلیشن، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائے، پاکستان میں ہوا کیا آج تک؟ کون کس کو گراتا رہا، کون کہاں سے آیا، کون کس کو گراتا رہا، کون ریفارم ہوا، پھر کس نے کس کو گرا دیا، پھر کون ریفارم ہوا، کس نے دستور کو پکڑا، کس نے کانسٹیٹیوشن کی بات بنائی، یہ جو ہے نا پروگرام چلتا ہے۔ آپ سارے خرابی کے حصے دار ہیں، لیکن آپ بھی دستور شور آئین قانون چھوڑ کے وہاں سے مدد لے کے حکومتوں میں آتے رہے ہیں، یہ بھی ایسے ہی آئے تھے، یہ گئے بھی ایسے ہی، ہم نے ووٹ کو عزت دو کا ہمارا نعرہ تھا، چھوڑ دیا نہیں وہ انہوں نے جب لے آپ لیا PDM کی حکومت بنائی تب آپ نے وہ نعرہ بعد چھوڑ میں دیا۔ جب ان کو ہم سمجھاتے تھے کہ یار نہ کرو، نہ مارو نہ مارو نہ مارو، اس وقت کہتے چھڈو تانوں کی پتہ، فواد چوہدری صاحب تو بات ہی نہیں کرتے تھے بلکہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے اسمبلی میں۔ میں صرف ایک بات کروں گا، یہ مارنا مرانا بہت ہو گیا، اگر اب پاکستان کو آگے جانا ہے نا تو میرا خیال سے معاف کرنا پڑے گا، درگزر کرنا پڑے گا، اور سب کو ایک پیج پہ بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہمارے پاس گراؤنڈ ہی نہیں رہے گا تو وہاں پہ کھیلے گا کون؟ بتائیے شعیب صاحب۔ دیکھیں یہ تو اچھی بات ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ بھائی جو 16 مہینے آپ کے پاس اقتدار تھا، آپ جاتے جاتے جو جمعہ بازار آپ لاز کا امینڈمنٹس کر کے گئے، جو آپ اپنے ہاتھ سے چیزیں کٹوا کر گئے، جس طرح شہباز شریف نے ایک فلائی اوور کا جو ایک کریڈٹ ہے وہ بھی کسی اور کو دیا،
اور جس طرح پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہ دے کر نہیں گئے، میں نام نہ لوں تو زیادہ بہتری ہے. شہباز شریف صاحب نے صحیح بولا ہوگا نا، کیونکہ اگر وہ خود اپنے بلبوتے پہ پرائم منسٹر بنے ہوتے تو انہیں کسی اور کو کریڈٹ دینے کی ضرورت نہ پیش بات ہے. لیکن کم سے کم پرائم منسٹر ہونے کا ڈرامہ تو کر لو. وہ تو کر رہے وہ ڈرامہ بھی نہیں کرنا آ رہا تھا ان کو، ڈرامہ بھی وہ کرتے کرتے وہ کریڈٹ کسی اور کو دیتے تھے. خدا کے لیے یہ جو طرز عمل اڈاپٹ کیا انہوں نے، میں نے کہا مجھے بتا دیں کہ جو آج ہو رہا ہے، جو یہ ان کو بھی کاٹنا پڑے گا. لوگوں کی نفرتیں جو ان کے خلاف پیدا ہوئی ہوئی ہیں ایسے تو نہیں ہوئی ہوئی. لوگ اندھے تو نہیں ہیں، لوگوں کے پاس سوشل میڈیا ہے، لوگوں کے پاس میڈیا ہے، لوگوں کے پاس انفارمیشن ہے. آپ اس طرز عمل سے آج آپ کہہ رہے ہیں معاف کرنا پڑے گا. بھائی ہم تو پہلے ہی یہ کہہ رہے تھے آپ کو معاف کرنے کو تیار ہیں، آج بھی ہم معاف کرنے کو تیار ہیں. آئیں، لیکن آپ اپنے ہاتھ کٹوا کے، یہ آپ کی ابھی سوچ میں ایک کمی ہے. آپ کہہ رہے ہیں آج بھی ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ ساروں کو بیٹھ کے قوم سے معافی مانگنی چاہیے جو کچھ آپ سب پاکستان کے ساتھ کر چکے ہیں. جو یہ 16 مہینے کھلواڑ کر کے گئے ہیں اس ملک کے ساتھ، پہلے یہ تو معافی مانگیں.